اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم مترجم شیخ محسن نجفی، آواز صاحب جعفری۔ آیت 41 سے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ عرض کیا پالنے والے میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ بات نہ کرو گے، اور اپنے رب کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں آبرو مند ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا پروردگارا، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے کہے گا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور برس کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھر میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور اپنے سے پیشتر آنے والی توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک میرا رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ہمارے پروردگار جو تو نے نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمارا نام بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدابیر سوچی اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر بالا دست رکھوں گا، پھر تم لوگوں کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اللہ انہیں ان کا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کسی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ،
ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یقیناً برحق واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی کی ذات غالب آنے والی ہے اور باحکمت ہے۔ اگر یہ لوگ قبول حق سے پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزاع کرتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جن باتوں میں تمہیں کچھ علم تھا ان میں تو تم نے جھگڑا کر ہی لیا، اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ایمان لانے والے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کارساز ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، تم جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ آپس میں کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو ایمان کر دو، شاید وہ مسلمان برگشتہ ہو جائیں۔ اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، لیکن اہل کتاب باہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسی چیز تمہیں ملی ہے ویسی ہی کسی اور کو بھی مل جائے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ فضل تو بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔